حیدرآباد شہر کے بیشتر روڈ کہیں خستہ حالی تو کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کے مین ہول بنا ڈھکن کے منہ کھول کر متعلقہ اداروں کی نااہلی پیش کر رہے ہیں، جس کے باعث آمد و رفت میں شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ چاند تارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا اہتمام، تفصیلات بتا رہے ہیں این نیوز سیالکوٹ اویس احمد رضا۔ جی، چاندتارا ویلفیئر فاؤنڈیشن چک منڈار کے زیر اہتمام عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک عظیم الشان اور دیہاتی سطح پر اپنی نوعیت کی منفرد مگر مقاصد کے لحاظ سے بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی، جس میں خواتین کی بھرپور شرکت نے ثابت کیا کہ آج کی عورت بیدار ہے۔ تلاوت کلام پاک نسرین نے جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندتارا کے درینہ ساتھی اصغر شرازی کی بیٹی میرب اصغر نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ مقررین اور خواتین نے چاندتارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کاموں کی تعریف کی، خاص طور پر اہم دنوں کو دیہاتی سطح پر بنا کر خواتین میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کی عرصہ سے کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج خواتین کو اپنے حقوق و فرائض سے نہ صرف آگاہی ملی ہے بلکہ ہمارے علاقہ میں چاندتارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بہت سی خواتین نے فنی تربیت حاصل کر کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور اپنے خاندان کے لیے بہترین سہارا ثابت ہو رہی ہیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ آج کی عورت بدلتے ہوئے حالات اور ہر قسم کے چیلنجز کے لیے تیار ہے، مگر اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ابھی خواتین میں اس سے زیادہ شعور و آگاہی کی ضرورت ہے۔ تقریب میں بین الاقوامی شہرت کے حامل صوفی عبدالجلیل المرحوم چاچا کرکٹ، پنجاب ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین محمد ارسلان خان اور معروف سماجی رہنما اور سماجی سائنسدان عبدالشکور مرزا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر محمد ارسلان خان کے والد محترم محمد نواز خان مرحوم سابق سوشل ویلفیئر آفیسر کی بخشش اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ چاندتارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عہدیداران اور کارکنان، جن میں چیئرمین محمد یونس چودھری، عابد حسین حقی، سابقہ کلیدی کونسلر نوید مسیح، نوید بٹی، آصف صدیق بھی تقریب میں موجود تھے۔ جی، آزاد کشمیر سے راولپنڈی جانے والی کوسٹر پاکستان کے علاقے کوٹلی ستیا کے مقام پر حادثے کا شکار، 4 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر کوٹلی ستیا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی لوگوں اور انتظامیہ کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ آزاد کشمیر میونسپل کارپوریشن کے میر میجر فیوم بیگ، ڈپٹی میر افراز قدیسی، چیئرمین ضلع کونسل پروفیسر آصف، ڈپٹی چیئرمین راجہ فہیم فاروق اور یوسیس کونسل کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین نے حلف اٹھا لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ شمریز نے ان سے حلف اٹھوا لیا۔ اس سے پہلے 9 منتخب چیئرمین اور میر کو بڑے جلوس کی صورت میں تقریب میں لایا گیا۔ وطنی تھانہ سٹی سے چند قدم کے فاصلے پر منشیات فروشی کا مکروہ دھندا عروج پر، مگر پولیس تھانہ سٹی اس مکروہ دھندے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ تھانہ سٹی اور ڈی ایس پی سرکل کے دفتر سے چند قدم کے فاصلے پر منشیات کا سرِ عام فروخت ہونا تھانہ سٹی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کمیونٹی آف ہومیوپیتھکس پاکستان کے زیر اہتمام ایک روزہ نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس میں ہمدرد سینٹر لاہور میں منعقد کی گئی۔ کانفرنس کی صدارت ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اشرف چودھری نے کی۔ کانفرنس میں پاکستان کے نامور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ڈاکٹر بنارس اوان، ڈاکٹر مشتبہ خالد چودھری، ڈاکٹر محمد ارشد عرف ڈاکٹر ماس، ڈاکٹر میاں منور چاند، ڈاکٹر عبدالمالک کھٹیا، ڈاکٹر عبدالوحید قریشی نے مختلف بیماریوں اور ان کے ہومیوپیتھک ادویات سے علاج پر اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ پنجاب گروپ آف کالج پاک پتن شریف میں 3 روزہ اسپورٹس گالا اختتام پذیر۔ مہمان خصوصی ڈائریکٹر کالج ساہیوال ڈویژن محمد مسعود فریدی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج پاک پتن رائے ممتاز احمد، صدر بازار ایسوسی ایشن محمد احمد خان وٹو، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب حسن عباس بخاری مہمانوں میں شامل تھے۔ اس موقع پر پرنسپل کالج شاہد مقبول ملک نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ طلباء نے اسپورٹس گالا کے موقع پر پنجاب، سندھ، کے پی کے بلوچستان، آزاد کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ یونیورسٹی آف اکاڑہ میں لیکچر ڈے منایا گیا، جس میں اسٹوڈنٹس نے پنجابی، سندھی، بلوچی کلچر کو مختلف قسم کے اسٹالز لگا کر اجاگر کیا۔ اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔